فی سبیل اللہ کے عنوان پر گفتگو کی تھی۔ چونکہ آج جو ہے وہ 16 شوال المکرم ہے اور 15 شوال المکرم کو غزوہ احد جو ہے سن 3 ہجری کے اندر رونما ہوا۔ غزوہ احد جو ہے یہ ایسا غزوہ ہے کہ جو جنگ بدر کے بعد پیش آیا، اور حقیقت میں مشرکین مکہ نے جنگ بدر کے اندر ان کے جو لوگ مارے گئے اللہ کے رسول کے ہاتھوں، ان کا انتقام لینے کی کوشش کی۔ اور آپ میں سے جو لوگ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں احد پہاڑ ہے، اور یہ غزوہ شریف احد پہاڑ کے دامن کے اندر واقع ہوا، تو اس وجہ سے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے نامور لوگ اور شخصیات جنت میں پہنچے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ ان میں سے ایک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چاچا ہیں، ان کی شہادت بھی اسی غزوہ کے اندر ہوئی۔ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ابو جہل بھی مارا گیا بدر میں، عتبہ اور شیبہ بھی مارا گیا، اور کئی بڑے بڑے نام کفار کے جو غزوہ بدر میں واصل بجہنم ہوئے، اس کے بعد مکہ کے کافروں کو شدت کے ساتھ ایک غم کھائے جا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک تو ہمارے بڑے بڑے سربرآوردہ سرکردہ لوگ اس جنگ کے اندر مارے گئے، اور دوسرا معاشیت بھی مکہ والوں کی خطرے میں پڑ گئی کہ چونکہ انہوں نے یمن اور شام کا جو سفر کرنا ہوتا تھا اس میں یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے اس راستے پر تعاقب کریں اور ہماری معاشیت تباہ ہو کے رہ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے کو بھی کچھ نہ ملے۔ رات کی ان کی نیندیں اڑ گئی تھیں اور دن کا ان کا آرام چلا گیا تھا۔ تو ابو سفیان نے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر کے بعد مدینۃ المنورہ پر رات کے وقت حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب حضور علیہ السلام کے جان نثاروں نے تعاقب کیا تو سیرت کے اندر آتا ہے کہ یہ اپنے غلے کی بوریاں پگڈنڈی اور راستوں میں پھینک کر بھاگ کر مکہ جا پہنچا۔ اس نے سوچا تھا کہ کاروبار بھی ہو جائے گا اور مدینہ کی بستی میں اتنی آبادی نہیں ہے تو ہم اس پر چڑھائی کر دیں گے۔ جب یہ مکہ پہنچا تو اس کے پاس ابو جہل کا بیٹا عتبہ اور شیبہ کی اولادیں، بڑے بڑے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ابو سفیان، تجھے پتہ ہے کہ بدر میں ہمارے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں، تو آپ کو ہم پیشکش کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار بنیں، لیڈر بنیں، اور ہمارا ساتھ دیں مالی طور پر بھی، تاکہ ہم مدینۃ المنورہ پر حملہ کر سکیں۔ تو ابو سفیان نے پہلی پیشکش فوراً قبول کر لی کہ ہاں میں تمہارا سردار بنوں گا، تمہارا لیڈر بنوں گا، تمہارا بڑا بنوں گا۔ لیکن یہ جو پیسے کی پیشکش تھی کہ مالی تعاون بھی کریں، تو
اس کے لیے کہنے لگا کہ میں اپنے ساتھ جو لوگ کاروبار میں شریک ہیں ان کو میں آبادہ کرتا ہوں کہ وہ مالی معاونت بھی ہماری کریں۔ پیسے سے اس کو بڑی محبت تھی۔ خیر پورے عرب کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم مدینہ شریف پر حملہ کریں گے، تو سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کیا گیا۔ ابو سفیان کی سیاست بڑی مشہور تھی مکہ المکرمہ میں، یہاں تک کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کر لیا، 3000 کا، جس میں سے 700 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زریں پہنی ہوئی تھیں، اور 200 گھوڑ سوار، اور پھر 3000 اونٹ، یعنی فی آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوا۔ بدر کا انتقام لینے کے لیے سیرت کے اندر ایک بات جو ہم نے پڑھی وہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اب کی بار جب ہم مدینہ پر حملہ کرنے جائیں گے تو سارے لوگ اپنی اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے اندر سختی ہو تو ہم اس سختی کو برداشت نہ کر پائیں اور واپس بھاگ جائیں۔ تو جس بندے کی فیملی ساتھ ہوگی، بیوی ساتھ ہوگی، وہ اس وقت تک تو جنگ میں رہے گا جب تک اس کی خواتین جنگ کے اندر ہوں گے۔ تو ان سب نے اپنی اپنی بیگمات کو ساتھ لیا اور یہ مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو سفیان کی بیوی بڑی مشہور ہے، ہند، بعد میں تو مسلمان ہوئی لیکن اس وقت یہ بھی ساتھ ہوئی۔ جب قافلہ نکلا تو ابوا کے مقام پر پہنچے۔ حسد اور بغض اور جنگ بھی ایک عجیب نشہ ہے۔ ابوا کے مقام پر پہنچے تو ابو سفیان کی بیوی کہنے لگی، کچھ سامان لے کے آئی جس سے زمین کھودی جاتی ہے۔ کہا کہ تم ایسا کرو، تم اس لشکر کے لیڈر ہو، اس مقام میں نبی کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ مزار شریف ہے، روضہ شریف ہے۔ اس نے تو قبر کے لفظ استعمال کیے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنے کے بعد ہم سیدہ پاک کی لاش کو نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد ہم اپنے ساتھ اس لاش کو مدینہ لے چلتے ہیں۔ اور یہ ہمیں کام کیسے آئے گی کہ اگر ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے جنگ کے اندر، تو ہم سیدہ پاک کی حضرت آمنہ کے لاش مبارک کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے نبی کریم علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، نہ ہم دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے لوگوں، ہمارے جو لوگ آپ نے گرفتار کیے ہیں، آپ اس کے بارے میں اگر فدیہ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس فدیہ نہیں ہے، آپ کی والدہ محترمہ کی لاش کے ٹکڑے ہیں، یہ وصول کرو اور ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کافر کتنا انتقام لینے میں سخت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس کو بڑا قبول کیا اور تحسین کی، یہ بڑا اچھا اقدام ہے، ہم مائی آمنہ کی قبر کو کھودتے ہیں اور ان کی لاش کو باہر نکالتے ہیں اور ساتھ مدینہ لے چلتے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو تجربہ کار لوگ تھے اور کچھ معاملے کو سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آج تم نے حضرت آمنہ کی لاش کو نکالا، ان کی میت کو نکالا زمین سے، تو یہ رواج چل پڑا تو پھر مسلمان بھی ہمارے جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کی پھر نکالیں گے میتیں، تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، فلہذا یہ کام نہ کیا جائے۔ خیر اس کام کو ترک کیا گیا تو مدینہ المنورہ کی طرف اس لشکر نے پیش قدمی کی۔ اس کے اندر ایک شخص کو شامل کیا گیا جو بعد میں مسلمان ہوئے، جن کا نام ہے حضرت واشی، اس وقت حضرت نہیں تھے۔ یہ غلام تھے جبیر بن مطعم کے، اور ان سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم میرے غلام ہو، ایک کام کر لو کہ میرے چاچا کو
بدر میں مارا گیا ہے، تم اس کا بدلہ اس طرح لو کہ سیدنا امیر حمزہ کو تم شہید کر دو، تو میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گا اور میں تمہیں جتنا مال تم چاہو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو مدینہ المنورہ سے، یہ مکہ المکرمہ سے یہ باقاعدہ آنے والے پلان میں شامل تھا کہ ہم نے امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے۔ اس کو جب شامل کر لیا گیا تو جا کے غزوہ احد جہاں واقعہ ہوا، احد پہاڑ کے گرد و نواح کفار نے اپنے خیمے گاڑے اور پڑاؤ ڈالا۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں لڑائی مدینہ شہر کے اندر رہ کر کرنی چاہیے یا ہمیں لڑائی مدینہ سے باہر نکل کر جہاں کافروں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے احد پہاڑ کے پاس جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنی چاہیے، ہم پیش قدمی نہیں کرتے احد کی جانب، اب تو احد بھی مدینہ کے شہر میں شامل ہو گیا، ہم پیش قدمی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کافر بڑھتے ہیں تو ہم اپنی گلی کوچوں میں اور اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر ہم پتھروں سے بھی کافروں کے لشکر کو تحقیق کر سکتے ہیں۔ لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی خوب عروج پر تھی، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، مدینہ کی طرف ان ناپاک لوگوں کو نہیں آنے دیں گے، مدینہ کے اندر ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہمارے گھر، حمزہ ان کو مدینے میں نہیں آنے دے گا، ہم باہر نکلیں گے وہاں ان سے مقابلہ کریں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو جب امیر حمزہ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کا خود یہ آپ علیہ السلام کا مزاج تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے، حضور کا یہ مزاج تھا کہ مجھے لڑائی مدینہ کے اندر ہی رہ کے کرنی چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن امیر حمزہ اور دیگر لوگوں نے جب یہ بات کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دل تو چاہتا ہے مدینہ میں رہ کے لڑائی کریں، لیکن تمہارا مشورہ آ گیا ہے تو تمہارے مشورے کو مانتے ہوئے اب میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں لشکر لے کر۔ جب یہ بات طے ہوئی تو یہاں ایک بات توجہ طلب ہے حاکم وقت کو کہ جس کے پاس اسلامی ملک کی حکومت آ جائے اس کو کیسے ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ عمر بن خطاب کو لیا اور صدیق اکبر کو لیا اور آپ اپنے گھر میں چلے گئے۔ جب گھر میں گئے تو آپ نے اپنا جنگی لباس پہنا جو جنگ کے اندر لباس ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ شریف پہنا۔ اکثر آپ علیہ السلام جنگوں کے مواقع پر کالا امامہ پہنتے تھے، سیاہ امامہ شریف پہنتے تھے، یہ آپ نے پہنا۔ باہر صحابہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ جنہوں نے مشورہ دیا ہے مدینہ سے باہر نکل کے جنگ کی جائے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اللہ کے نبی کو تم نے باہر نکلنے پر جو مشورہ دیا ہے یہ درست نہیں کیا ہے۔ تو آپس میں یہ طے پایا کہ چلو ہم مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں، باہر نہیں نکلیں گے، ہم اپنا مشورہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ سے نکلے، امامہ پہنا ہوا تھا اور تیر لیا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کا پورا بدن مبارک یہ تیروں سے اور تلواروں سے بھرا ہوا تھا۔ تلوار اٹھانا آسان کام نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اسلحے سے لیس تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مشاورت کو واپس لیتے ہیں، ہم مدینہ میں رہ کے ہی لڑنا چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کا نبی جب تلوار اٹھا لے اور فیصلہ کر لے اس کے بعد نبی کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے تلوار کو نیچے رکھے۔ میں اٹل فیصلہ کر چکا ہوں، تم نے جب مشورہ دیا تو اب میں جنگ کی تیاری کر کے نکلا ہوں، اور اگر آج میں نے تلوار کو زمین پہ رکھ دیا تو کل کو آنے والے لوگ بزدل کہیں گے نبی نے بھی تو اپنا ساز و سامان پہننے کے بعد رکھی تھی نا تلوار۔ پوری تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر لیں
آپ علیہ السلام کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلامی فوج نے اپنے ہتھیار ڈالے ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لڑے ہیں، ڈٹ کے لڑے ہیں، جیسے بھی حالات تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اوس کا جھنڈا اسید بن حدیر کو دیا، خزرج کا جھنڈا آپ علیہ السلام نے منذر بن خباب کو دیا، اور مہاجرین کا جھنڈا مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا، اور آپ علیہ السلام نے احد شریف کی طرف پیش قدمی کی۔ جب احد شریف کے اندر پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر ایک اعلان کیا، فرمایا یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تم میں سے کون ہے کہ جو نبی کی تلوار کو لے اور اس تلوار کا حق ادا کر دے اور کافروں کی گردنیں مار دے۔ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اپنی تلوار دے دیں، مجھے اپنی تلوار دے دیں، مجھے اپنی تلوار دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ تلوار دے دیں، تو آپ علیہ السلام نے تلوار ان کو عطا کر دی، ابو دجانہ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو دجانہ جب اپنے سر پر سرخ رنگ کا کپڑا باندھتے تھے تو اس وقت صحابہ آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ اب کافروں کی خیر نہیں ہے۔ ابو دجانہ نے کیا کیا، نبی کی تلوار لی اور اپنے سر پہ سرخ رنگ کا کپڑا باندھا، اور باندھنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی تلوار کو ہاتھ میں پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اترا کر چلنے لگے، اس انداز کے اندر کہ جو فوجی کا ایک انداز ہے، اپنی تلوار کو لہرانے لگے اور پاؤں اٹھا کر چلنے لگے اس انداز سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، یہ جو انداز ابو دجانہ کا ہے کہ یہ اترا کے چل رہے ہیں مدینہ کی زمین پر، احد کے میدان میں، یہ ادا جہاد کے لیے خدا کو اچھی لگتی ہے، وگرنہ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ فرمایا یہ صرف جہاد کے لیے اچھی لگتی ہے۔ عام فام لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کروں، متکبرانہ انداز، باڈی لینگویج، سینہ تان کے تلوار کو کبھی لہرائیں، کبھی حضور کی طرف دیکھیں، کبھی احد میں خیموں میں بیٹھے ہوئے کافروں کی طرف دیکھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس انداز کو، اس ادا کو پسند نہیں کرتا ہے مگر جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور کافروں کی گردنیں مارنے کے لیے یہ ادا اختیار کرے۔ آپ جانتے ہیں آپ کو اور مجھے موقع نہیں ملا جہاد کرنے کا، اپنا تو دل ہے کہ اعلان ہو جائے تو پھر انشاءاللہ نکلیں گے، تو یہ ادا کیسے کریں؟ ویسے تو تکبر ہے نا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ کی زمین پر اس طرح تو اترا کے نہ چل، نہ تو بلند پہاڑوں پہ چڑھ سکتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ تو بھائی یہ ادا ہمیں بھی تو کرنی چاہیے، اور دنیا کے 60 سے زیادہ اسلامی ممالک نے جہاد کا تو اعلان نہیں کرنا، اور ہم نے تو تلوار کو اٹھانا نہیں ہے، تو کبھی ہم بھی تو کوئی ایسی ادا اختیار کریں کہ ہمارا بدن ہلے اور وہ ہلنا خدا کو پسند آ جائے۔ تو سنو حدیث شریف، جو لوگ ان پنکھوں کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صف کو درمیان سے پر نہیں کرتے اور دیکھتے رہتے ہیں، سنو اس حدیث کو۔ میرے آقا نے فرمایا دو بدن جب ہلتے ہیں اور کوئی ادا اختیار کرتے ہیں خدا کو وہ باڈی بڑی پسند ہوتی ہے۔ ایک جب مجاہد فوجی تلوار لے کے اپنے بدن کو حرکت دیتا ہے اور زمین پہ چلتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے، اور ایک جب نمازی نماز میں آتا ہے اور صف کو پر کرنے کے لیے نکلتا ہے اس خلا کی طرف، اللہ اس باڈی سے بھی محبت فرماتا ہے، اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے کہ جب یہاں خلا ہو وہاں سے دوڑ کے بندہ یہاں آ کے اس خلا کو پر کرے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، آپ کریں گے آپ صف پر کہ کھڑے رہیں گے آپ؟ میری یہ جو جگہ ہے نا یہاں میں پڑھاتا ہوں، پسینے سے میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ کونے کھانچے میں نہیں بلکہ حدیث سن لیں، جہاد کا موقع جب آئے گا یہ بھی نیت کر لیں، لیکن جب نماز میں آئیں پنکھا ہو یا نہ ہو آپ خلا کو خوشی سے پر کر لیں، اور ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے جو جسم نماز کی صف میں خلا کو پر کرنے کے لیے حرکت دیتا ہے
خدا کو وہ جسم ایسے اچھا لگتا ہے کہ جس طرح میدان جہاد کے اندر فوجی اپنی تلوار کو لے کر اپنے جسم کو ہلاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو دجانہ سے فرمایا تیری یہ ادا ہے، یہ ویسے اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن تلوار چلا رہے ہو تمہیں یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اب جو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں میں یہ بات مکمل کروں، یورپ آج ہمیں امن کا درس دیتا ہے، تو دیکھیے ابو دجانہ جب میدان احد کے اندر تلوار چلانے لگے، چلاتے 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 ابو سفیان کی بیوی ہند، جس نے بعد میں امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا اور جس نے شہداء کے جسموں کے ٹکڑے کر کے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کڑے بھی بنائے اور اپنا کمر بند بھی بنایا اور اپنوں پاؤں کی انہوں نے زیب پا بھی بنائی، اور اسی طرح سے وہ مکہ میں داخل ہوئی رعونت کے انداز میں۔ ابو دجانہ چلتے گئے کافروں کو مارتے گئے، چونکہ نبی کی تلوار تھی۔ ان کے آگے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی، تو انہوں نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا، مارا نہیں، قتل نہیں کیا۔ جنگ جب ہو گئی تو حضرت زبیر آئے ان کے پاس، کہنے لگے ابو دجانہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تیری تلوار کی زد میں ہند آئی تھی تو تو نے اس کا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر! ابو دجانہ نے جو جواب دیا، کہتے ہیں دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس عورت کا سر اس کے دھڑے سے جدا کر دوں، لیکن میں نے سوچا ابو دجانہ تیرے ہاتھ میں نبی کی تلوار ہے، اور ایک ایسی عورت کہ جس کا دفاع کرنے والا اس گھاٹی میں کوئی نہیں ہے، نبی کی تلوار سے کسی بے یارو مددگار عورت کی گردن کٹنی نہیں چاہیے۔ یہ ہے اسلام۔ فرمایا کہ میں یہ چاہ رہا تھا اس کی گردن کاٹ دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نبی کی تلوار سے کسی بے یارو مددگار عورت کی گردن نہیں کٹنی چاہیے۔ پچھلے جمعے میں میں نے گزارش کی تھی نا، نبی علیہ السلام خاص طور پر حکم فرماتے تھے کہ آپ نے جانا ہے جہاد کرنا ہے، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو اور ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا۔ تو مسلمانوں سے بڑا کون امن والا ہوگا؟ جس سے لڑنا ہے اس سے اسلام نے کہا ہے لڑو، اور جس سے نہیں لڑنا اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور وقت آنے پر جہاد میں شوق کے ساتھ شریک ہونے، اور بالخصوص یہ جو جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے، صفوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔